بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے ایک نیو کنورٹڈ شیعہ کے بارے میں. جہلم پنجاب کے رہائشی جو کہ اہل سنت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام عمار یاسر ہیں. عمار یاسر اپنے کنورٹ ہونے کی وجہ اور ان پر گزری ہوئی مشکلات اور اپنے حالات زندگی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل سنت یہ کہتا ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض نہیں رکھتا تو وہ جھوٹ کہتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب میں اہل سنت تھا اور جب مسجد میں کبھی محافل ہوتی تو جب نعرہ حیدری لگایا جاتا تو اس کا جواب اکثر نہیں دیتا تھا، اور جب نعرہ تحقیق لگایا جاتا تو قوت سے بھی زیادہ جواب دیتا. گویا اس ماحول میں جہاں ذکر اہل بیت سننا محال تھا تو یہ چیز فطرت میں اتر چکی تھی. عمار یاسر اپنے کنورٹ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا بہت قریبی دوست جب بھی فارغ ٹائم ہوتا تو اس کے گھر چلا جاتا تھا اور گپ شپ لگاتے ہیں. ایک دن جب اس کے گھر گیا تو اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. دوست نے تعارف کیا کہ یہ میرے دور کے ماموں ہیں. نماز کا وقت ہوا تو ہم جب تک اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو انہوں نے پہلے ہی دعوت دے دی کہ بیٹا اٹھیے، اللہ بہتری کی طرف بلا رہا ہے. ان کا حلیہ دیکھ کر اس بات کی توقع بہت عجیب تھی کہ ہاتھ میں انگوٹھیاں، ایک کھڑا جس پر بائمہ علیہ السلام کے نام درج تھے. خیر نماز پڑھی تو انہوں نے تاکید کی کہ یہی نیچے بیٹھ جائیں، اور بس ایسے ہی وہ کچھ نصیحتیں کرنے لگے. خیر اگلے دن وہ واپس گھر چلے گئے. کچھ دن بعد ان کا دوبارہ آنا ہوا، گویا کہ جسے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو. خیر انہوں نے اصرار کیا کہ آج رات یہی رک جاؤں. اس میں کوئی دقت نہیں تھی تو میں رک گیا. نماز عشاء سے فارغ ہوئے اور بستر زمین پر لگائے گئے، جو میرے لیے حیرت کا باعث تھا. تو اسی طرح باتوں میں مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ اہل بیت کے بارے میں کیا جانتے ہو. میرا جواب نفی میں تھا. ان کے ساتھ ایسی روحانیت جڑی تھی کہ میں ان کے صحن میں گم ہو چکا تھا. ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا. رات 1 بجے کا وقت ہوا تو وہ دوبارہ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور ہم آرام کرنے لگے. ان سے انسیت بڑھتی گئی اور اسی طرح 3 سال تک صرف اہل بیت علیہ السلام کا درس دیتے رہے اور نماز کا پابند بنایا. اور پھر آہستہ آہستہ اس عرصے میں کافی سارے اور احباب بھی ان سے مستفید ہوتے رہے. 3 سال کے بعد جب کچھ سمجھ آئی کہ 14 معصومین علیہ السلام کے نام کیا ہیں، ان کی فضیلت پتہ چلی، تو میرے اندر ایک ناقابل یقین تبدیلی آ چکی تھی. اور اس پہلے 3 سال کے عرصے میں نے کبھی ان کی زبان سے کبھی شیعہ سنی وہابی کا لفظ تک نہ سنا. اور پھر آہستہ آہستہ سوالات کا سلسلہ جاری ہوا اور اسی طرح 10 سال کا عرصہ گزر گیا. جب بھی کبھی کسی سے بات ہوتی تو فطری طور پر جو میرے اندر بس چکی تھی یعنی آئمہ علیہ السلام، تو ان کا ذکر نکلنے لگتا. تب سب کو ریئلائز ہوا اور مجھے شیعہ کے لقب سے نوازا گیا اور دبے انداز میں کافر سمجھنے لگے. بزرگ کے بارے میں عمار یاسر مزید کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ جب امام علی علیہ السلام اتنی فضیلت کے حامل تھے تو ان کو چوتھا خلیفہ کیوں بنایا گیا، جس پر انہوں نے بہت تفصیل سے جواب دیا کہ جب ان کے متعلق ایمان کیسا ہو، تو ایک جواب ملا جس پر آج بھی کربن ہو. ان کی نصیحت تھی کہ بیٹا جو دل میں نہیں وہ زبان پر کیوں کر، جو تمہارے دل میں بستے ہیں ان کا ذکر کرو بس. وہ اپنے خاندان اور اپنے عزیز و اقارب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں میری تربیت ایسے ہوئی گویا جیسے ایک نوزائیدہ بچے کی پرورش اس کی ماں کرتی ہیں. پھر وہ اپنے خاندان اور عزیز و اقارب کا تعارف اور ان کا رد عمل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا تعلق ایک نام نہاد امیر خاندان سے ہے. چاچو کی فیملی، پھوپھو کی فیملی، خالہ کی فیملی آج تک سب ماشاءاللہ امریکہ میں موجود ہیں. میری انگیجمنٹ چاچو کی بیٹی سے ہوئی تھی. 10 سال بعد مجھ میں کافی تبدیلی آ چکی تھی اور شیطان دوسری طرف سب کے دلوں میں گر کر چکا تھا. گویا میرے لیے بغض و عناد عروج پر تھا.
اور وہ دن آ گیا جب گھر سے مجھے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا اور میری موجودہ پوزیشن سب عزیز وقار میں مشہور ہو گئی تھی. عجیب رویے دیکھنے پڑ رہے تھے اور عجیب قسم کی تانے ملنے کا سامنا تھا. اور میرا خاندان، خاص طور پر میرا بھائی، جو ان سب حالات سے کافی اپسیٹ تھے، تو شیطان نے اپنا وار دکھایا اور بھائی نے اپنا غصہ نکالا تشدد کی صورت میں. مگر میں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور گھر سے بے دخل کر دیا گیا. یہ بات جب پوری فیملی میں پھیل گئی تو چاچو کی طرف سے جو امریکہ میں تھے ان کی طرف سے میرے رشتے کا انکار کی صورت میں فیصلہ سامنے آیا. خیر کچھ دن در بدر گزارے مگر مولا کی عزت کی قسم دل میں نہ ملال تھا نہ پشیمانی. جب میرا ارادہ مضبوط دیکھا تو گھر والوں نے واپس بلا لیا اور آہستہ آہستہ حالات معمول پر آ گئے. اس ہستی سے ملاقات کا سلسلہ بھی نہ ٹوٹا اور ان کی بتائی گئی ہر تجویز پر عمل کیا اور الحمدللہ معاملات صحیح ہوتے گئے. عمار کہتے ہیں کہ مجھے محبت اہل بیت کے مقابل میں لالچ دیا گیا. پھر چاچا جان کی طرف سے مجھے پیچھے ہٹنے کا دوبارہ کہا گیا اور بدلے میں رشتہ دینے اور فیوچر کو آڑ بنا کر میرے لیے نیا امتحان لایا گیا. مگر الحمدللہ میری عقیدت اس کی متلاشی نہ تھی. میری تمام تر توجیہ کے باوجود بھی کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں مگر ان کا تقاضا کہ اپنے قبیلے اور باپ دادا کے دین پر واپس آؤں تو پھر بہرحال یہ ممکن نہ تھا. تو وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا. وہ اپنے موجودہ حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس ہستی سے میں سیکھتا رہا، تبلیغ لیتا رہا، ان کو مولا اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے میری تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور مجھے ہر قسم کی برائی سے دور رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا. الحمدللہ اپنے کردار سے میں نے دوبارہ اپنے عزیز و اقارب میں وہی پوزیشن بنا لی اور الحمدللہ ہمارے خاندان میں پہلا فرد تھا جو مذہب اہل بیت تک پہنچا. یہ سختیاں اور وقتی پریشانیاں ان کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ رب العزت کی قسم اہل بیت علیہ السلام کی وسیلے سے بلندی کی طرف گیا نہ کہ پستی کی طرف. اور آج میری ذاتی تبلیغ جس طرح میں نے لی اسی طرح چراغ کے ساتھ چراغ جلاتا گیا اور آج الحمدللہ 100 کے قریب جن کا تعلق ہمارے گاؤں سے ہے مذہب حق پر آئے اور آج بھی یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیشہ رہے گا. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، پھر انہوں نے اپنا جواب امیر المومنین کے بیان میں پیش کر دیا. امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق پر چلنے کی یہی نشانی ہے کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے. پھر وہ اس میں مزید کہتے ہیں کہ وقتی طور کی آسائش کے لیے کبھی بھی مودت اہل بیت علیہ السلام میں فرق نہیں آنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو یہ تھا ہمارے یاسر کا بیان بغیر کسی کمی و بیشی کے. یہ بالکل وہی باتیں تھی جنہوں نے خود کہی تھی. ان کا بیان اتنا جامع اور ان کا اتنا مکمل تھا کہ اس میں کسی ایڈیشن کی ضرورت ہی نہ تھی. عمار کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ انہیں ہماری تعریف و توصیف کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے جوانوں کے لیے ایک انسپائریشن ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے منہ میں جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلاتی ہیں، اسی طرح ہمارے منہ میں اہل بیت کی محبت اور مذہب اہل بیت دے دیا گیا. لیکن یہ واقعاً وہ لوگ ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت اتر چکی ہے. خدا انہیں اجر عظیم عطا کریں کہ جنہوں نے اپنی کہانی بیان کر کے ہمارے لیے اور ہم جیسے جوانوں کے لیے ہمیں ایک سبق دیا ہے. ہمیں ان کی کہانی سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ واقعاً وقتی پریشانیوں کی وجہ سے ہمیں مودت اور محبت اہل بیت میں کمی و بیشی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انسپائریشنل کہانی ہے تو ہمارے لیے ضرور بھیجیں. میرے چینل کوثر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور فیس بک پر میرے پیج کوثر ٹی وی کو بھی لازمی لائک کریں. صلوات اور محمد والے محمد فی امان اللہ.